اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا جیسے مرد حضرات مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، کیا عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا واجب ہے، لازم ہے؟ جس طرح عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتیں جمعہ نہیں پڑھتی، تو کیا تراویح بھی نہیں پڑھیں گی؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں، یہ جو تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی رمضان المبارک آتا تو نبی پاک سیام اور قیام کا حکم فرماتے۔ سیام دن کو روزہ رکھے اور قیام رات کو قیام کرے، نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ تو تراویح سے بیسٹ آپشن کوئی بھی نہیں ہے قیام کرنے کا۔ تو تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ادا کی۔ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بغیر کسی عذر کے چھوڑے گا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے۔ سنت موقدہ واجب کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سنت موقدہ، یعنی سنت غیر موقدہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، پڑھیں گے بہت ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن سنت موقدہ ایسی چیز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر آپ بغیر کسی شیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو رمضان المبارک میں تراویح ہے 20 تراویح، یہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 20 تراویح آپ نے ادا کرنی ہے۔ کم بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن 20 مکمل ادا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ اس کا جماعت کا اہتمام کروایا اور پورا قرآن شریف اس میں حفاظ کرام سے ختم کروایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی ہے۔ تو یہ جو تراویح ہے یہ رمضان المبارک میں مساجد کی رونق ہے۔ تو آپ یہ جو رمضان کا حصہ ہے تو صرف رمضان میں ہی تراویح ادا کرنی ہوتی ہے، کون سا ہم نے پورا سال پڑھنی ہوتی ہے؟ صرف رمضان، جیسے رمضان کا چاند گیا تراویح کی نماز بھی گئی، یعنی تراویح اس کے بعد نہیں ہو سکتی، آپ نوافل پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں۔ تو سنت موقدہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان کو پڑھنی پڑے گی۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں پڑھتے ہیں، تو کیا عورتیں بھی مسجد میں پڑھیں گی؟ تو بالکل، نبی پاک کے دور میں بھی عورتیں مساجد میں آتی تھی، اور ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو مساجد میں لے کر جاتے تھے۔ لیکن اگر علیحدہ اہتمام عورتوں کا، پردے کا اہتمام ہو، کہ جیسے بڑے بڑے شہروں میں مساجد میں الگ الگ جو حصے ہیں عورتوں کا الگ سے ہوتا ہے، مردوں کا الگ سے ہوتا ہے، اور اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہو آپ کے علاقے میں تو پھر آپ ضرور جائیں مسجد کی طرف اور جا کر آپ تراویح عورتیں بھی نماز ادا کریں۔ لیکن جیسے اکثر ایسا ہے کہ محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پر اہتمام نہیں ہوتا ہے، اکثر گاؤں وغیرہ میں یا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، دیہات وغیرہ میں، تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ گھر میں بھی ادا کریں۔ اب مردوں کی جو جماعت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، گھر میں بھی تراویح کی نماز مردوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ سنت موقدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بھی کبھی کبھار تراویح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، تو قرآن پاک کی پڑھتے اور پھر اپنے گھر میں بھی نماز تراویح ادا کرتے۔ اگر مسجد وغیرہ دور ہو تو گھر میں بھی مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جانا بہت زیادہ اجر ہے، اس کا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو عورتیں گھر میں تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں؟ تو دیکھیں کہ یہ انسان ہے نا، انسان آپ خود کو بھی دیکھیں، سارے لوگوں کو دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی دنیا کی چیز ہوگی نا تو ہم زیادہ کی طرف جاتے کہ ہمیں زیادہ مال ملے، ہمیں زیادہ عزت ملے، ہمیں زیادہ، یعنی ہر چیز زیادہ کی طرف جاتے۔ لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے یا عبادت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ جتنا مختصر ہو، یہ انسان کی فطرت ہے، جتنا مختصر ہو اتنا اچھا ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ دے کہ جی 8، اب ہم خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پورا رمضان اس بندے نے پھر 8 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ اب جس بندے نے 20 ہی سٹارٹ کیے تو پورا رمضان اس نے 20، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو پوری 20 پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں۔ اور خواتین جو ہے وہ آپ گھروں میں پراپر اس کا اہتمام کریں، آپ جو ہے وہ نماز پوری اپنے گھروں میں ضرور پڑھیں نماز تراویح کا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اویئرنیس کے لیے باقی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔